السلام علیکم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن پر اس وقت سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے کہ سر ایجوکیٹرز کی جاب کب تک متوقع ہیں، کب آ رہی ہیں اور ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، کتنی اسامیاں ہوں گی اور ان کا بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ اس طرح کے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو تمام تر انفارمیشن بر وقت ملتی رہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جب پچھلے 3.5 سال 4 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو کہ پنجاب کے اندر حکومت کرتی رہی اور وفاق کے اندر بھی، وہاں کورونا کی وجہ سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھرتیوں کے حوالے سے انتہائی سٹرکٹ ڈسپلن نافذ رہا۔ چونکہ سکولوں کی کبھی بندش اور کبھی اوپننگ، اس وجہ سے ایسے مسائل کریٹ ہوئے کہ نوجوان بےروزگاری کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ مسلسل 3.5 سال نوجوان یہ امید لگاتے رہے کہ یہ تبدیلی سرکار پنجاب کے اندر ایجوکیٹرز کی اسامیوں کا اعلان کرے گی، لیکن شومی قسمت یا بد نصیبی یا انفارچونیٹ جو لفظ آپ کہہ دیں کہ یہ ایجوکیٹرز کی اسامیاں ان 3.5 سالوں میں جناب مراد راز صاحب کے دور میں کوئی اسامی اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی، ماں سوائے چند ڈسٹرکٹس میں، جس میں ڈسٹرکٹ سرگودا، ڈسٹرکٹ میاں والی اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی شامل ہیں۔ ان 3 ڈسٹرکٹس کے اندر ایجوکیٹرز کی اسامیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کی گئی تھی، باقی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر بھرتی نہیں کی گئی، اگرچہ یہ اعلان کیا گیا تھا چیف منسٹر جو سابق چیف منسٹر ہیں سردار عثمان بزدار کی جانب سے کہ ہم 4-5 اور ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کرنے جا رہے ہیں، جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس وقت اس کی اپ کمنگ جاب میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے بھی 1100 اسامیاں اپ کمنگ جاب میں ڈال دی گئی تھی، لیکن بعد میں ان کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ تو بہرحال اب یہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی نوجوانوں کی جانب سے کہ خدا را اس وقت ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً 1 لاکھ اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سروس ڈیلیوری کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جن سکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی ہے تو وہاں آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کو کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن تھا ایجوکیشنسٹ کی جانب سے بھی، سوسائٹی کی جانب سے بھی، اور اسی طرح سے ہمارے ماہرین تعلیم کی جانب سے بھی یہ ساری آراء گورنمنٹ کو پہنچائی جاتی رہی۔ تو اب اسی کے جواب میں، اسی کے تناظر میں جو ہیں حمزہ شہباز شریف، انہوں نے اس حوالے سے کافی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہیں اپنی کابینہ میں، جس میں رانا مشہود احمد خان جن کے پاس اس وقت انڈکلیئرڈ پورٹ فولیو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک بہت بڑا واضح پیغام دیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لکھو آفٹر 4 years and right after coming into power we are recruiting more than 16,000 educators and will keep on increasing every year and we recruited 2,30,000 teachers on merit in our last tenure۔ یقیناً یہ ان کی گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہر سال ایجوکیٹرز کی بھرتیاں کرتے رہے۔ 2013 سے آن ورلڈ اگر 2018 تک بات کریں، تقریباً ہر سال یہ اسامیاں کم یا زیادہ تعداد میں یہ آتی رہیں۔ تو اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پچھلے اپنے ٹینیور کے اندر تقریباً 2 لاکھ ٹیچرز کو بھرتی کیا تھا، اور ہم پاور میں آنے کے بعد بہت جلد تقریباً 16,000 ایجوکیٹرز کو بھرتی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تعداد ہم ہر سال بڑھاتے جائیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف 16,000 بھرتی کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جائیں گے اور یہ تعداد ہماری بڑھتی جائے گی۔ تو یقیناً یہ گڈ نیوز ہے، اچھی خبر ہے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں کو اب تیار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ اس سے پہلے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی بھی بھرتیاں ہوتی تھیں وہ NTS کی بنیاد پہ ہوتی تھیں، یعنی نیشنل ٹیسٹنگ سروس ان کا پیپر کنڈکٹ کراتی تھیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا تھا اس رزلٹ اور اکیڈمک مارکس اور پلس 5 مارکس ہوتے تھے انٹرویو کے، جو کہ تمام کینڈیڈیٹس کو برابر دے دیے جاتے تھے، اس بہاف پہ ان کا میرٹ بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب ایک جو بہت بڑی سوچ بچار والی بات یہ ہے کہ اب یہ تمام تر بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن ہی کرے گا، یعنی اب کوالٹی کو ایشور کرنے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں ٹرانسپیرنسی یا شفافیت لانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں اویس لغاری صاحب، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ ہم گریڈ 11 سے اوپر جتنی بھی بھرتیاں ہوں گی اب پنجاب کے اندر وہ تمام کی تمام پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہی کی جائیں گی۔ تو بہرحال اب تمام تر امیدواروں سے گزارش یہی ہے کہ اب صرف اس بات کو فوکس نہیں کرنا کہ ہم پاس ہو جائیں گے تو ہم سلیکٹ ہو جائیں گے، جو کہ بہت دفعہ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب جن یونین کونسل کی جو پالیسی لاگو کی گئی تھی، تو جو
امیدوار پاس ہوئے تھے تو ان کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا، کیونکہ ان یونین کونسلوں میں جو ان کے نمبر یا مارکس بن رہے تھے ان کا کوئی کمپٹیٹر نہیں تھا۔ تو بہرحال اب اس دفعہ کہانی کافی چینج ہوگی۔ آپ تمام تر دوستوں سے گزارش یہی ہے، تمام تر نوجوانوں سے گزارش یہی ہے، تمام تر امیدواروں سے گزارش یہی ہے کہ اپنے آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے لیے تیار کریں۔ ٹیسٹ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور پھر آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ریئل انٹرویو ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو دوست اس انٹرویو کے پروسیس سے گزر چکے ہیں تو ان کو اچھا اندازہ ہوگا، نہیں اندازہ تو ضرور آپ کو اس چینل کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو انٹرویو کے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں شیئر کی جاتی رہیں گی۔ تو بہرحال اب سب سے پہلا کام اس 16 یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ تو ہو گئی ہے، یہ ایک امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی جو 18 یا 17 جولائی کو یہ جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن، اگر ضمنی الیکشن کے اندر یہ اپنی میجارٹی کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر یہ صاف ظاہر ہے یہ اپنی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے، اور اگر یہ وہاں پر اپنی میجارٹی کھو دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی گورنمنٹ پھر کیا پالیسی اپناتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ 16,000 اسامیوں کو انہوں نے اعلان کیا ہے اور یہ بڑھاتے بھی جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 16,000 اسامیاں ہیں یہ آل اوور دی پنجاب ہوں گی اور یہ ڈسٹرکٹ بنیاد کے اوپر ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی یا ڈسٹرکٹ سرگودھا یا ڈسٹرکٹ میاں والے کے اندر آئی تھیں ڈسٹرکٹ بنیادوں کے اوپر آئی تھیں، یہاں پر بھی ڈسٹرکٹ بنیادوں کے اوپر آئیں گی۔ لیکن آپ سے تمام دوستوں سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں اور یہاں پر ہمیں جاب ملے تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کل سے نہیں آج سے شروع کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی پالیسی آئے گی، پالیسی کے بعد باقی چیزیں جو آئیں گی آپ کو اسی چینل کے ذریعے سے شیئر کی جاتی رہیں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔